ابھی تک اگر قرضوں کی بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اندر 44,000 ارب کا قرض لیا گیا تھا، جبکہ موجودہ حکومت یا پی ڈی ایم کی حکومت تھی ان کو ملا کے 97,000 ارب تک قرضہ پہنچ چکا ہے۔ عوام کو ریلیف نہیں دیا جا رہا، سبسڈی نہیں دی جا رہی، تو اتنا قرض لے کر کہاں بھیجا جا رہا ہے؟ بہت شکریہ۔ اصل میں یہ موجودہ حکومت کو دو چیلنجز درپیش تھے۔ ایک تو انٹرنل انہیں اپنی ساکھ کا تھا، لوگوں کو دکھانا تھا کہ ہم آپ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں اور پچھلی گورنمنٹ سے بہتر کر سکتے ہیں۔ اس بوجھ کے لیے انہوں نے کچھ کاسمیٹک جو پروجیکٹس تھے وہ بنائے، ان میں ہمیں دکھائی دیا سڑکیں بنانی ہیں نئے سرے سے، کچھ انڈر پاس، کچھ بریجز، مقامی جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ انہیں انگیج کیا۔ اسی طرح سے کچھ اور ایسے پروجیکٹ جنہیں فلیگ شپ پروجیکٹ کہا گیا پنجاب میں بھی اور پورے ملک میں بھی، یہ خرچ ان پہ ہو رہا ہے۔ لوگوں کے لیے اس میں ریلیف کتنا ہے اس کا اندازہ ہم اس بات سے کر سکتے ہیں کہ کیا لوگوں کی قوت خرید میں اضافہ ہوا ہے، کیا روزگار میں اضافہ ہوا ہے، روزگار بڑھا ہے، کیا ہماری ایکسپورٹس اور پروڈکشن بڑھی ہے۔ اگر یہ سب کچھ نہیں ہوا تو پھر حکومت نے یہ جتنے پیسے لگائے اس کا مطلب ہے کہ یہ تو غیر پیداواری پروجیکٹس پہ لگے نا۔ اگر آپ قرضہ لے کے کسی پیداواری پروجیکٹ پہ لگائیں، یعنی وہ پروجیکٹ پھر آگے ویلتھ جنریٹ کرے، تو پھر تو ٹھیک ہے، سمجھ آنے والی بات ہوتی ہے، اور دنیا کے مختلف ملکوں نے اسی طرح سے ترقی کی ہے۔ لیکن اگر آپ قرض لے کے ان کو ایسے منصوبوں کے اوپر لگا دیا جائے کہ وہ منصوبے بھی خسارے کا شکار ہوں، جیسے لاہور میں میٹرو بس ہے تو اس میں روزانہ کی بنیاد پہ لاکھوں روپے گورنمنٹ کے خزانے سے خرچ ہو رہے ہیں۔ اورنج ٹرین ہے لاہور میں، اس پہ بھی اسی طرح سے خرچ ہو رہے ہیں۔ نئے پروجیکٹس کی بھی یہی حالت ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر انٹرنل پالیٹکس کا جو رخ ہے، اس کو اگر آپ پروجیکٹس کی شکل میں اپنی اہمیت بتانا چاہیں یا اپنی ساکھ بہتر کرنے کی کوشش کریں تو یہ ایک الگ بات ہے۔ اور دوسرا جو لوگوں کی جو ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ان کے لیے روزگار کے وسائل بڑھیں، ان کا معیار زندگی بلند ہو۔ اگر یہ سارا کچھ نہیں ہو رہا تو پھر یہی ہے کہ ہم جو قرضے لے رہے ہیں وہ ہم پہ مزید بوجھ بڑھانے کا باعث بنیں گے اور بڑھتے چلے جائیں گے۔